السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں عبدالقدوس رسا جاویدانی کی ایک بہترین نعت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ نعت جو عبدالقدوس رسا جاویدانی کی لکھی ہوئی نعت ہے، یہ دراصل درجہ دہم یعنی 10ویں جماعت کی کتاب بہارستان اردو سے لی گئی ہے۔ تو چلیے باضابطہ نعت کی ابتدا کرتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ تو نعت پڑھتا ہوں۔ بنی نوع انسان کا غم خار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اطوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین فوق رکھتی ہے عرش بری پر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکسان تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا، اور جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، اور تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کہ اس پہ بھی سائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ تو یہ نعت عبدالقدوس رسا جاویدانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نعت پاک میں رسا جاویدانی نے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ دیکھیے اس نعت کے اشعار آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا شعر، بنی نوع انسان کا غم خار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا۔ تو اس پہلے شعر میں 3 الفاظ حل طلب ہیں۔ پہلا لفظ بنی نوع انسان، اب بورڈ پہ دیکھ لیجئے، بنی نوع انسان، انسان کی قسم کی اولاد، انسان کی تو ایک ہی قسم ہے، تو مراد ہوا اس سے انسان کی اولاد، جتنی بھی اولاد انسان کی سب کو کہتے ہیں بنی نوع انسان۔ دوسرا لفظ آیا تخلیق عالم، اضافت ہے، تو وہاں پہلے میں اضافت، یہاں بھی اضافت ہے۔ تخلیق عالم، تخلیق ہو گیا پیدا کرنا یا پیدا کی ہوئی چیز، تخلیق یہاں مخلوق کے معنی میں ہے۔ عالم ہو گیا دنیا، لام پر زبر دیکھیے گا، عالم، عالم نہیں ہے، عالم ہے دنیا، تو دنیا کی مخلوقات، دنیا کی مخلوقات۔ شہکار، شہکار، دیکھیے یہ لفظ ہی مرکب ہے، شہ یعنی بادشاہ، کار کام، کاموں کا بادشاہ یعنی کہ بہترین کام، یعنی سب سے جو عمدہ اور بہترین چیز ہو اسے کہتے ہیں شہکار۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔
فرماتے ہیں اسا جاودانی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر پوری انسانیت کے غمخوار اور ہمدرد بن کر آئے۔ غمخوار لفظ آیا تھا یہاں پر، آپ نے دیکھا شاید، غم خوار، یہ ہو گیا معنی اس کا ہمدرد، غمخوار کا معنی ہمدرد ہے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں پوری انسانیت کے ہمدرد، غمخوار، غمگسار اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے بن کر تشریف لائے۔ اور بھلا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں آپ سب سے بہترین مخلوق بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی ایک انسان ہیں، اور انسانوں میں ایسا انسان کہ جس کا ایک قدم اگر روئے زمین پر ہے تو آپ کا دوسرا قدم عرش پر ہے، جو زمین پر رہتے ہوئے عرش پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرے، ہم کلام ہو، وہ انسان ہے، وہ عظیم انسان ہے۔ ایک تو انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر ان تمام اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے معظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو شاعر فرماتے ہیں وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا شہکار بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ ہو گیا پہلا شعر۔ دوسرا شعر کی طرف بڑھتے ہیں آگے، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ دو لفظ حل طلب ہیں، ایک تو اندام، خوش اندام، دیکھیے گا خوش اندام، خوش کا معنی اچھا، اندام جسم، فارسی میں ہے اندام جسم، یہ موصوف صفت ہے، تو اچھا جسم یعنی خوبصورت جسم۔ خوش اتوار بالکل بیان ہی ایسے ہی، تو اتوار طور کی جمع، طور طریقہ، اخلاق، ٹھیک، تو خوش اتوار خوش اخلاق، ٹھیک، دو لفظ حل طلب تھے۔ چلیے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار اور آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر دنیا میں آپ اللہ نے بھیجا۔ آپ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے تو ایک تو آپ کے سر پر نبوت کا تاج تھا، یعنی کہ آپ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، اور صرف نبی اور رسول ہی نہیں، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار بن کر تشریف لائے۔ اس واقعے کی مزید وضاحت چاہیے، اس بات کی مزید وضاحت، تو آپ واقعہ اسراء میں جھانک لیجئے، واقعہ اسراء کا مطالعہ کر لیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو جب آپ کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ تھی، تو مسجد اقصیٰ میں کس طرح تمام انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، پھر آپ کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں تمام نبیوں نے نماز ادا کی، تو آپ کو وہاں ظاہری طور پر بھی سردار کی جھلک وہاں آپ کو نظر آئے گی۔ تو وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اللہ نے ایک بہترین شہکار بنایا تھا، خوبصورت جسم کا حامل بنایا تھا، تو دوسری طرف آپ کے اخلاق، آپ کے کردار بھی انتہائی اونچے تھے، اعلیٰ تھے۔ آپ جیسا خلق عظیم کسی کو بھی اللہ نے عنایت نہیں فرمایا، تو فرمایا خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ چلتے اگلے شعر کی طرف، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ ایک لفظ ہے صرف، جستجو، تلاش، جستجو تلاش۔ فرماتے رسا جاودانی اس شعر میں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ کہ آپ کے آنے سے پہلے پوری انسانیت، بنی نوع آدم آپ کی تلاش و جستجو میں تھی، آپ کے انتظار میں تمام انسانوں کی آنکھیں لگی ہوئی تھی، آپ کے راستے میں آنکھیں بچھی ہوئی تھی، سبھی لوگ آپ کے انتظار میں تھے، چاہے یہود و نصارہ ہو، مشرکین ہو، دوسری قومیں ہو، سب کو معلوم تھا۔ ان کے رہنماؤں نے، ان کے ہادیوں نے یہ بتلا دیا تھا، ان کے نبیوں نے بتلا دیا تھا کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے۔
تو سب کو، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت ان کی کتابوں میں مذکور تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے بے شمار عالموں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور منموہنی شکل دیکھ کر ہی مشرف اسلام ہو گئے۔ تو شاعر فرماتے ہیں تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، یعنی تمام انسانوں کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی آرزو اور تمنا تھی۔ تمام انسانوں کی آنکھیں آپ کی تلاش و جستجو میں لگی ہوئی تھی، تو نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ اگلا شعر، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ دو لفظ ہے، شرف عزت بزرگی بڑائی، آدمیت انسانیت، ٹھیک، آدمیت انسانیت۔ تو شعر تشریح دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں شاعر رسا جاودانی، تو اے ابر رحمت، رحمت کا بادل، ابر مانے بادل، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں ابر رحمت بن کر آئے۔ دنیا میں ایک بارش ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں بادلوں سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ بارش جب زمین پہ گرتی ہے تو زمین کو کس طرح ہری بھری کر دیتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے، زمین سے پودے اگنے اور خود بخود شروع ہو جاتے ہیں، زمین کے جتنے خزانے ہیں زمین سے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ابر رحمت بن کر آئے، یعنی رحمت کا بادل بن کر پوری دنیا پر چھا گئے اور پوری دنیا کو اپنی رحمت کی چادر میں آپ نے سمیٹ لیا، اور شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر رحمت بن کر تشریف لائے تو اس سے آدم کو بھی عروج ملا، آدمیت کو بھی عروج ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور ان کی رفت اور ان کی عظمت میں اضافہ ہوا کہ میرا فرزند، میری اولاد دنیا میں ایسی تشریف لائی جس کی وجہ سے ہمارا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑھ گیا۔ تو دوسری طرف انسانیت جو مردہ ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ہی انسانیت بیدار ہوئی، انسانیت جاگی، لوگوں نے اپنا کھویا ہوا وقار پایا۔ تو یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بدولت ہوا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ تو دو تین الفاظ ہیں وہ قابل حل ہیں۔ تو سرو قامت دیکھ لیجئے، سرو قامت دراصل کئی بار آپ نے سنا ہوگا، سرو ایک خوبصورت درخت ہے، قامت کا معنی جسم ہے، ڈیل ڈول ہے، ہائٹ ہے۔ تو جب کسی خوبصورت انسان کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی صحیح قد و قامت کو بیان کیا جاتا ہے تو اسے سرو سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو سرو قامت، سرو جیسا ڈیل ڈول، سرو جیسا جسم، مطلب ہے خوبصورت اور بہترین جسم کا مالک۔ تو میں نے لکھ دیا ہے خوبصورت جسم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو وہ ابر رحمت، تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ تو یہ ایک ہی لفظ تھا قابل حل۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس شعر میں شاعر رسا جاودانی کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے خوبصورت جسم کے مالک تھے، آپ اس خوبصورت اندام کے مالک تھے، آپ کا جسم اور آپ کی قد و قامت اس طرح خوبصورت تھی کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ شاعر کا اپنا عقیدہ ہے، رہنے دیجئے، پر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کا بھی عقیدہ میرے ہی جیسا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں بہترین مخلوق یعنی انسان، اور انسان کے جسم کا سایہ ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، شاعر کا اپنا عقیدہ ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی پرتو نہیں تھا، یعنی سایہ انسان کا ہوتا ہے۔ شاید انسان سے پرے، انسان سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، تو انہی کے مطابق میں تشریح کیے دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں شاعر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اطہر کا، خوبصورت جسم کا سایہ تو نہیں تھا، مگر آپ نے پوری انسانیت پر، پوری دنیا پر آپ نے اپنی رحمت کا سایہ ڈال دیا۔ آپ نے اپنی رحمت کا سایہ ڈالا۔ سایہ کیا ہوتا ہے؟
باعث کرم ہوتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے، باعث سکون ہوتا ہے، باعث وجہ امن ہوتا ہے سایہ۔ ہر انسان سائے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ہمیں سایہ مل جائے۔ سایہ سے مراد تو ایک تو سایہ ہے جس میں انسان کو سکون ملے، ایک دوسرا یہ کسی کی سرپرستی کو بھی سایہ کہتے ہیں، جیسے سایہ عاطفت، تو اس سرپرستی میں بھی انسان کو امن و سکون ملتا ہے۔ تو شاعر اشارہ کر رہے دونوں کی طرف، تو فرماتے ہیں تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا پھر بھی مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، آپ نے پورے عالم پر اپنی رحمت کا سایہ دیا، اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی رحمت اور چادر رحمت میں پوری انسانیت کو آپ نے لپیٹ لیا۔ تو اگلا شعر، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمیں پر، زمیں فوق رکھتی ہے عرش بری پر۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کے مبارک قدم اس روئے زمین پر پڑے ہیں، اس روئے زمین کا درجہ اور مرتبہ بہت عظیم ہو گیا، اتنا بڑھ گیا روئے زمین کا کہ یہ زمین اب زمین نہیں رہی، یہ زمین آسمانوں پہ پہنچ گئی، اس زمین کا رتبہ بڑھ گیا جس زمین پر آپ کے مبارک قدم پڑے۔ تو فرماتے ہیں زمین فوق رکھتی ہے، فوق ہو گیا اونچا اوپر، تو عرش بری اونچا آسمان، اوپر آسمان، عرش بری دیکھ رہے ہیں آپ، عرش بری اونچا آسمان، اوپر آسمان۔ اگلا شعر ہے، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزی دل میں فرمان تیرا۔ آشتی معنی امن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آشتی کا معنی امن، جاگزی ہو گیا کسی جگہ ٹھہرنا، قرار پانا، کہیں بیٹھ جانا، دل میں جگہ پا لینا، اسے کہتے ہیں جاگزی ہونا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو امن کا پیغام دیا، جو آشتی کا، سکون کا لوگوں کو پیغام دیا، یہ پیغام سراپا آپ کا قرآن ہے۔ یعنی قرآن جو آپ نے امت کے سامنے پیش کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ قرآن سراپا امن و آشتی کا پیغام ہے۔ اس قرآن میں جنگ و جدال کی بات نہیں، صرف امن کا پیغام لے کر قرآن آیا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں جنگ و جدال کی باتیں کہی گئی ہیں، دراصل انہیں انتہائی غور کرنے کی ضرورت ہے، گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کہتا ہے جنگ صرف اسی صورت میں ہے جب شر کو دفع کرنا ہو، برائی کو مغلوب کرنا ہو، برائی کو دور کرنا ہو، تب جنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ اسلام کبھی جنگ کی دعوت نہیں دیتا ہے، ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرآن سراپا امن و آشتی کا پیغام ہے، اور یہ آپ کا فرمان، آپ کے جو اقوال، آپ کے احکامات کو ہم نے دل سے قبول کر لیا، ہمارے دل میں آپ کے فرمان اور آپ کے احکام جگہ پکڑ لیے، ہمارے دلوں میں قرار پا گئے آپ کے احکام، یعنی آپ کے حکموں کو ہم نے دل سے مانا، دل سے تسلیم کر لیا۔ اگلا شعر ہے، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا۔ تو یکساں برابر ہے، اکول، اور دھرتی ہو گیا زمین، روئے زمین۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری انسانیت پر برابر کرم اور احسان کا معاملہ فرمایا، کسی کو بھی کسی انسان کو بھی آپ نے اپنے کرم سے اپنی مہربانیوں سے دور نہیں رکھا، ہر ایک پر آپ کی مہربانیاں ہمیشہ ہمیشہ سایہ فگن رہیں۔ ہے دھرتی کے کندھوں پہ احسان تیرا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احسانات پوری روئے زمین پر ہے، دھرتی کے کندھوں پر آپ کے احسانات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارک میں خود ارشاد فرمایا کہ جن کے بھی احسانات مجھ پر تھے سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو بکر تمہارے احسانات کا بدلہ اور اجر تو اللہ ہی چکائے گا۔ تو انسانوں پر ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پوری روئے زمین پر ہے، زمین کے کندھوں پر ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم سب کے اوپر زمین کے احسانات ہیں، زمین پر ہم چلتے ہیں، زمین کے خزانے سے بے شمار غذائیں، بے شمار اجناس حاصل کرتے ہیں، ہماری زندگی کا دار و مدار زمین پر ہی ہے، زمین سے ہی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ مبارک ذات ہے جن کے احسانات روئے زمین پر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں روئے زمین پر چلنے کا طریقہ بتلایا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے لوگو زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے سینے پر تم چل رہے ہو۔ یہ ادب، یہ طریقہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔
تو بہرحال یہاں تک اشعار مکمل ہو گئے ہیں، اور آگے چونکہ اور تفصیل طلب ہے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو ورنہ لمبا ہو جائے گا، اگلے ویڈیو میں مزید کچھ اشعار کی وضاحت کروں گا۔ جب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لمبا ہو گیا شاید۔